دوستوں، آج وہ عظیم و شان اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان تشریف لا چکا ہے جس کا میں خود بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 17 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کے دن عرش کو ہلا دینے والی یہ تسبیح پڑھ لینا۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے قریب ہو جائیں گے۔ اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے گا تو میرا اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو قرض بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن جو بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، تو آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔
آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک، آپ کے شہر، آپ کے گاؤں میں ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل، یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے، چاہتے ہو، مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرض دار ہیں، مقروض ہے، کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن ہے، بہت ہی خاص دن ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، اپنی تنگ دستی کے خاتمے کے لیے، اپنے رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کرنے کے لیے، جو شخص بھی آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اس کے تمام نصیبوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل، اس وظیفے کے ساتھ کچھ اور بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ لوگوں نے یہ چھوٹا سا عمل، یہ 2-3 منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 1-2 منٹ نکال کر اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے ایسی آسانیاں فرمائے گا، آپ لوگ خود دیکھ کر اور جان کر حیران رہ جائیں گے۔ آنے والا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت نور والا مہینہ ہے، بہت بخشش والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی تیاری فرشتے 11 مہینے کرتے ہیں۔ سوچیں، جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، اس دن سے لے کر ماہ شعبان کے آخری دن تک پورے کے پورے دنوں میں رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کی جاتی ہے، آسمانوں کو سجایا جاتا ہے۔ دوستوں، جو مہینہ اتنا فضیلت والا ہے، جو مہینہ اتنا افضلیت والا ہے، سوچیں اس مہینے کی شان کیا ہوگی۔
اور اگر آپ لوگ بھی اس مہینے کا استقبال ایک اچھے انداز میں کرنا چاہتے ہیں تو اللہ والو، آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرانا ہے۔ دوستو، وظیفہ پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو راضی کیا جائے، اور آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اور جو بندہ بھی آج اللہ رب العالمین کو راضی کر لے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرما دے گا، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ مہینہ بہت زیادہ برکت والا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ ماہ ربیع الاول کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں ماہ شعبان المعظم کی بھی تعظیم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات خود ارشاد فرما دی کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو یہاں پر آگے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے اپنے تمام کے تمام معاملات کو بہترین کروانا ہے۔ تو پہلے آئے آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس بابرکت دعا میں ضرور شرکت کرنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما۔ لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین، برما کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، انڈیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، ان کی مدد فرما۔ غیب سے ان کے لیے رزق کے بہترین اسباب پیدا فرما، ان کو جذبہ جہاد سے سرشار فرما دے، ان کو دین متین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم پر چلا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر کے عذاب سے بچا، روز حشر کے عذاب سے بچا۔ میرے مولا، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا، آج تجھے تیرے نام یا رزاق کا واسطہ ہمیں روزی روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، رزق قصیر عطا فرما، رزق کریم عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے یا رب العالمین۔ اے مالکوں کے مالک، اے رب ذوالجلال، اے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالک، اے ان کے مالک، اے ان کے کرتا دھرتا ہم سب کو پالنے والے میرے مولا، آج تیرے سامنے جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں میرے مولا۔ ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما، ہم سب کی حاجت روا فرما۔ ہمارے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ فرما دے۔ ہم سب کو بھائی چارہ کے ساتھ، ہم سب کو محبت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن خلوص کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آئے اب آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے، ذرا عمل اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی عرضیاں لے کے گھوم رہا ہے، کوئی اپنی ڈگریاں لے کے گھوم رہا ہے، نوکریاں نہیں مل رہی۔ یعنی جو مسئلہ ہے، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں،
آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے اور یہ اتوار کا دن ہے، اور یہ اتوار کا دن بہت خاص دن ہے دوستوں۔ اتوار کے دن کو یعنی کہ 1400 سال پہلے فضیلت حاصل تھی، اس دن کی چھٹی بھی ہوا کرتی تھی، اور اس دن کو جس طریقے سے جمعۃ المبارک کے دن کو ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ برکت والا دن کہا گیا ہے، اسی طریقے سے اتوار کا دن یہودیوں کے نزدیک معتبر دن ہے۔ اور جیسے کہ اگر آج کل آپ لوگ دیکھ لیں، کیونکہ برٹش گورنمنٹ کا ہی نظام جاری و ساری ہے، تو اتوار کی چھٹی پوری دنیا میں ہوتی ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اگر 100 سال پہلے آپ جائیں تو پھر جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہم لوگ جمعے کو نماز کا اہتمام بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے اور عبادت بھی غیر معمولی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے، اور یہ 17 تاریخ آئی ہے اتوار کے دن۔ اتوار بہت سارے آئیں گے، لیکن یہ ماہ شعبان کی 17 تاریخ یہ ایک سال بعد ہی آئے گی، تو لہٰذا آج کے دن کی قدر کیجئے گا۔ آج غفلت میں، تنہائی میں، یا پھر رشتہ داروں میں یا دوستوں کی محفلوں میں رہ کر وقت نہیں گزاریے گا۔ صرف 5 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ کے اندر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں گے، اور آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، اگر 5 نمازوں کے ساتھ پڑھ لیں گے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، یہ بہترین ہو جائے گا، آپ کی انشاءاللہ پھر ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر اول آخر آپ کو ایک بار ہی درود پاک پڑھنا ہوگا، اور اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف ایک بار پڑھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 3 بار، 5 بار یا 11 بار درود پاک آپ نے اول آخر لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص اعمال ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مستند اعمال اور مجرب اعمال ہیں، جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں، جو طریقہ، جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو تعداد بتاؤں گا، اپنے پاس لکھ لو یا یاد رکھو، ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لو، چینل کو سبسکرائب کر لو، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں وظیفہ کرنا کس طریقے سے۔ ترتیب سب سے اہم ہوتی ہے، میں بارہا کہہ رہا ہوتا ہوں، ترتیب سب سے اہم ہے۔ آپ لوگ ایک مٹھی چینی لے لیں، چینی صاف ستھری ہونی چاہیے، کوئی چیز مکس ہوئی بھی نہ ہو، ثابت دانے چینی کے لیے گا۔ ایک مٹھی چینی لے لیں، ایک مٹھی سے زیادہ ہی لے لیں، ایک پلیٹ میں ڈال لیں، کٹوری میں ڈال لیں، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، ایک گلاس پانی بھر کے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، اللہ پاک کا اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، ویسے تو اللہ پاک کا ہر نام ہی خاص ہوتا ہے، ہر نام کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو نام ہے اللہ پاک کا، یہ صفت بہت اعلیٰ ہے، اس صفت کا مقام بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھنا ہے۔ وہ کیا نام ہے؟ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ یا غفارو کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درگزر، ایک معنی ہے درگزر، اور دوسرا پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا غفورو، ایک صفت ہے یا غفارو۔ میں یا غفارو کی بات کر رہا ہوں، یا غفورو بھی ہمیں پڑھنا ہے اس عمل کے اندر، لیکن پہلے نمبر پر ہم لوگ یا غفارو کو پڑھیں گے۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غفارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غفارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے۔ یا غفارو پڑھنے والوں کے اللہ پاک نظر انداز فرماتا ہے، مطلب گناہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے، سب سے ہماری ناکامی کا جو وجہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہمارے گناہ نہ ہو، ہم لوگ کامیاب ہی رہیں۔ اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی چبھتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کروانی ہے، اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم یا غفارو سے پکارنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت درگزر فرمائے، پردہ پوشی بھی فرمائے، کیونکہ ہماری عزت بھی رہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردہ چاک ہو جائے، اور جب ہمارا پردہ چاک ہو جائے تو دنیا والے جینے نہیں دیتے، وہ تانے پہ تانے پہ تانے دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ یا غفارو۔ یا غفارو کو پہلے نمبر پہ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا،
اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے، اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اس صورت کو دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے، اور اس صورت کو نظر بد، جادو، جنات کو کاٹنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بندشوں کو کھولتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے، نظر بد کو جلا دیتی ہے، اور جو آپ پر جادو کرواتا ہے وہی برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لوگ تانے دے رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کرا اور بتا دیا کہ اے حبیب، ہم تمہارے نام کو اتنا بڑھا دیں گے، تمہارا چرچا اتنا کریں گے کہ قیامت تک تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، اور جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور کوثر کی بھی بشارت دی گئی، اور نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا بھی حکم سورۃ الکوثر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ والوں اس سورت کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، تو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا غفارو کو پڑھا، 100 بار پڑھا، پانی کے گلاس پہ دم کرا، چینی پر دم کرا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، 129 مرتبہ 129 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھی جائے گی، اور آپ نے کوشش کریں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 129 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اس وظیفے کو پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک بار کرنے والا عمل ہے، انشاءاللہ ایک بار کریں گے اس کا اثر 1 ہفتے تک تو رہے گا، اور اگر آپ لوگ وقت نکال کر اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کر لیتے ہیں تو اللہ والوں جو مانگے گے وہ ملے گا، آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹے گی، کیونکہ اس وظیفے کے اندر صدقہ بھی ہے، اس وظیفے کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیونکہ جو پانی ہے وہ رحمت والا پانی ہے۔ کسی اگر آپ بیمار کو پلائیں گے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، بچہ آپ کا کمزور ہے اس بچے کو پلائیں اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا، روتا بہت ہے، چڑچڑاپن بہت ہے اس کے اندر، ضد بہت کرتا ہے، انشاءاللہ ضد ٹوٹے گی۔ اور اگر اس کو بھوک نہیں لگتی تو یہ وظیفہ سب سے بہترین ہے۔ اگر اس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتا، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پانی پلائیں، تھوڑی سی چینی اس کو کھلائیں، یقین کریں خود آپ سے کھانا مانگے گا۔ آپ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات میں سونے نہیں دیتے تو رات میں اٹھ کے مجھ سے کھانا مانگتا ہے، یقین کریں اتنا زیادہ بھوک اس کو لگنے لگے گی۔ اللہ پاک اس طریقے سے شفا عطا فرمائے گا، پیٹوں کے کیڑوں کو بھی مارے گا، جو پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں ان کو بھی مارے گا، انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے جو اسم اعظم ہیں شفا والے ہیں، قرآن پاک کے اندر شفا ہے، اور جو سورت آپ پڑھیں گے وہ تو ہے شفا والی سورت۔ تو اللہ والوں سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے وہ بھی بہت خاص سورت ہے، یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یعنی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس کو ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھا جائے گا، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے وقت کہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، فوکس وظیفے پہ ہو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ اپنی حاجت کو میں تو کہہ رہا ہوں لکھ کے رکھ لیں، اور بار بار اس پرچے پہ دیکھتے رہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تاکہ اس کی جو تعداد ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ آپ لوگوں نے پورا فوکس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے،
کیونکہ ایک بار کرنے والا عمل ہے، اور اگر 7 دن کر لیتے ہیں، اللہ والوں ہم بھی صبح دیہاڑی کرنے بھی تو جاتے ہیں نا، 9 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے تک محنت کرتے ہیں، کیا 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 5 منٹ اللہ کے لیے بھی نہیں، وہ اپنے لیے نکالنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے جانے کے لیے نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5 منٹ آپ کے ایسے ہوں گے کہ جو آپ 9 گھنٹے نوکری کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ان 5 منٹ میں آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ شفا، کامیابی سب ملے گا، جو مانگیں گے، دولت، شہرت، سب آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے، اللہ پاک کا ایک نام ہے یا غفورو، یعنی بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا، یا غفورو، یا غفورو سے اللہ پاک کو پکاریں گے، اور جو بندہ یا غفورو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک نظر رحمت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو گئی نا اللہ والوں، صرف ایک بار نظر کرم ہو گئی، یہ پھر ہماری پوری زندگی کے لیے یہ نظر کرم کافی ہو جائے گی۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کوئی عمل بتایا تھا، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو کہ مجرب ہے، جو کہ مستند عمل ہے، اللہ والوں وہ وظیفہ میں لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آخر میں یا غفورو پڑھنا ہے، بہت بخشنے والے، 313 کی تعداد میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی پہ دم کریں، چینی پہ دم کریں۔ اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب پہلے تو دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ دیکھیں اول آخر آپ نے 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، 3 بار، 11 بار پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے، لیکن 3 بار تو کم سے کم پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے میں نے بتایا، یا غفارو کا، یا غفارو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر، تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ، چوتھے نمبر پر یا غفورو۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر بھی دم کرنا ہے، چینی پر بھی دم کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب چینی کو صدقہ کر دیں، یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، کچھ میٹھا بنا کے معصوم بچوں کو کھلا دیں، یعنی کہ آپ نے پلیٹ کے اندر رکھ دی اس چینی کو، اور اپنی چھت پہ رکھ دیں، چڑیا وغیرہ، چیٹیاں وغیرہ کھا لیں گی۔ قبرستان میں ڈال کر آ جائیں، جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں وہاں ڈال کر آ جائیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ پانی کو خود پی لیں، آپ خود پی لیں، یا کسی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پلا دیں، شفا ہی شفا ہے۔ دیکھیں دعا جو اچھے انداز میں مانگی جائے گی، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، دعا آپ نے بہت بہترین طریقے سے مانگنی ہے، اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔